چغلی خور جو ہے وہ چور سے بدتر کیوں ہے؟ چور تو ایک جگہ چوری کر کے مال اٹھائے گا، چغلی خور تو لوگوں کو لڑا کے قتل کرا دے گا۔ میرا دکان ہے، دکان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس میں جو مال بیچتے ہیں اس کا جو پیسہ آئے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ مزی اگر کپڑے پہ لگ جائے، ہاں تھوڑے سے پانی سے بھی صاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا صفائی زیادہ کرو گے اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ایک صلاۃ الحاج ایک کام کے لیے پڑھیں۔ میری ساس جو ہے وہ جمعرات کو روٹی وغیرہ کھانے سامنے رکھ کے ختم پڑتی ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے۔ محمد حسین مانچسٹر علیہ السلام کے علیہ السلام، ان کی اہلیہ کو گردے کی بیماری ہے، اللہ شفا دے، اس کی بھانجی کی شادی کے لیے اللہ آسان فرمائے، خیر کے رشتے نصیب کرے۔ جن لوگوں کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں اللہ سب کو اچھے نصیب بنائے اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ بہرحال اگر آپ کے سر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس طرح نہیں پھیر سکتے تو جتنے بال مشین سے یا کینچی سے کاٹ سکتے ہیں کاٹ لیں۔ اگر بال بالکل بھی نہ ہوں تو پھر تو اس طرح پھروانا ہی پڑے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ تمام علماء امت کا، تمام فقہاء کا، محدثین کا اجماع ہے کہ انبیاء حیات ہوتے ہیں۔ حیات انبیاء کا کوئی منکر نہیں، صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ جو انکار کرتا ہے۔ لندن میں حاجی عبدالحق صاحب کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے کوئی الوداعی نفل نہیں ہوتا۔ مسجد میں جب جائیں گے تو تحیت المسجد پڑھیں گے، لیکن جس دن آنا ہو اس دن 2 رکعت موقع ملے تو کیوں نہ پڑھیں، نفل ہے۔ طواف کی 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ 3 دفعہ 2 سال حمل ٹھہرا، لیکن پھر وہ حمل گر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ کسی سے لکھوا کے عورت اپنے جیب میں رکھ لے یا گلے میں رکھ لے۔ اگر آپ کو گیس کی شکایت ہے، ہر نماز کے لیے نہیں وضو کریں، پھر گیس بنتی ہے یا نکلتی ہے کوئی حرج نہیں، پھر اگلی نماز کا وقت آئے تو نہیں وضو کریں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے تو کبھی مجھے کہتے ہیں لوگ نماز پڑھو، دیکھیں نا داڑھی کی کتنا عزت ہے کہ جو لوگ آگے کر رہے ہیں۔ پڑھا دو، اگر نماز پڑھانا آتی ہے تو پڑھا دو۔ جس نماز میں جیسے عصر کی یا ظہر کی امام یعنی زور سے نہیں پڑھتا، حنفی مسلک میں اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ وہ تو پڑھ رہا ہے نا، چاہے زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ ہمارے ہندوستان میں تبلیغ کے 2 گروپ بن گئے، اللہ دونوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اللہ ان کو آپس میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ حق والے ہیں، اور کوئی جائیداد کی تقسیم تو ہے نہیں۔ اللہ کے بندے دونوں صبر سے کام لیں۔ نماز کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے۔ اگر نماز پڑھ رہی ہے عورت، بچے رو رہے ہیں، اس کو اندازہ ہے کہ یہ روتے رہتے ہیں تو نماز پوری کر لیں۔ اگر خطرہ ہے کہ اس میں کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو نماز چھوڑ کے ان کو اٹھا لیں، پھر نماز پڑھیں۔ میں اور میری والدہ عمرے کے لیے آئے ہیں، 4 دن ہو گئے، والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، طواف کیا، نوافل ادا کر کمرے میں احرام کھول دیا، صفا مروہ نہیں کیا۔ جب ہمارے گروپ والے واپس آئے تو نے کہا احرام کھول دیا، دم ہو گیا، بس دم نہیں ہوتا، صفا مروہ کرواؤ۔ عورت کا کوئی احرام نہیں کہ کھول دیا، کیا کھول دیا؟ اورنگزیب کے بارے میں کچھ نہیں، یہ تاریخی باتیں مجھے کیا پتا، میں نے نہ اورنگزیب کو دیکھا ہے نہ ملا ہوں۔ تمہیں بادشاہوں کی تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دور تھا اس کا گزر گیا، اس میں اچھائیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں، ہر بندے میں اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے۔ ہاں عورت اگر بچے کو گود میں بٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال جس مدرسے میں بدعت ہوتی ہو، صلاۃ و سلام اور ان کو چندہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ دوسری شادی کے لیے مجھے عالمہ کی اطلاع ہے، کسی مدرسۃ البنات کے محترم سے رجوع کریں۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے میں بھی خدا کرے مسجد بھی بن جائے، مدرسہ بھی بن جائے۔ میرے والد جو ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کاروبار میں، دھوکے سے مال فروخت کرتے ہیں، مال میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ پکڑے جائیں گے، تمہارا تو کوئی گناہ نہیں۔ میاں بیوی کے آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو یا لطیف ہو یا ودود دونوں پڑھ کے ایک دوسرے کو دم کیا کریں۔ اگر باپ بریلوی عقیدہ رکھتا تھا، اللہ کے بندے کافر تو نہیں تھا نا، ہاں اگر غیر اللہ کا سجدہ کرتا تھا، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتا تھا، پھر اس کے لیے دعا نہ کرے۔ باقی سب کے جنازہ پڑھا کرو، اللہ عالم۔ مسجد نبوی میں سب سے زیادہ عمل درود شریف ہے، اور اس کے بعد ریاض الجنہ میں جتنی دیر نفل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور واجہ شریف میں صلاۃ و سلام عرض کریں۔ میری بیوی کے دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دوست کی بیوی ناراض ہو کر گئی ہے، اللہ ان کی آپس میں صلح کرا دیں، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ بہرحال آپ نے بچے کو کہا کہ میوزک سننا حرام۔ اب یہ بھی نہیں کہ ہر وقت یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے رکھو، خدا نہ خاصا کوئی پکار رہا ہو اچھے کام کے لیے وہ بھی نہ سنو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو بس میوزک نہ سنا کرو، بات ختم۔ اگر 48 میل شرعی یعنی 78 کیلو کا سفر ہو تو پھر نماز قصر ہے، کلومیٹر۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ طواف کے 2 چکر نیچے لگائے، رش ہو گیا، پھر 5 اوپر لگائے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ شریف جاتے ہوئے راستے میں درود شریف پڑھتے رہے، وہاں بھی کثرت سے درود پڑھیں۔ حدود مطاف میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ میں نے نفلی طواف کیے ہیں، کسی کی نیت تو نہیں کی، نہیں کی تھی تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، نیت کرو گے تو ملے گا۔ اگر انبیاء کے نام پر بھی عمرہ طواف کیا ان کو بھی ثواب ملے گا۔ سجدہ صاحب جو ہے اس کے 2 طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتحیات پوری پڑھ لیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر ایک سجدہ کریں، پھر اللہ اکبر ایک سجدہ کریں، اٹھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ ایک طریقہ یہ ہے جس پہ حدیث پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی تشہد پہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اب سلام پھیر کے وہ سجدہ کرے اور اس کے بعد پھر اتحیات مکمل کرے، پھر سلام۔ یہ دونوں حدیث میں موجود ہیں، جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، نماز میں کبھی سجدہ صاحب آیا کہ ہم نے نماز میں زیادتی، کبھی سجدہ صاحب آیا کہ ہم نے نماز میں کمی کی، کبھی سجدہ صاحب آیا کہ ہم نے زیادتی بھی کی اور کمی بھی کی۔ اس لیے یہ ساری حدیثیں ہیں، ان کسی جھگڑے میں نہ پڑو، جو بھی عمل کر رہے ہو الحمدللہ شکر کرو کہ اللہ نماز۔ سجدہ صاحب جو ہے تشہد کے بعد ہوتا ہے۔ اگر کسی نے دعائے قنوت چھوڑی لیکن سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دی، نماز ہو جائے۔ ویسے سجدہ صاحب سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے، سلام کے بعد بھی، دونوں حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے غلطی جو ہے نا وہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک غلطی ہے کہ تم نے مثلا 1 رکعت چھوڑ دی، دعا قنوت چھوڑ دی تو کم کر دیا نا۔ ایک غلطی ہوتی ہے کہ تم نے کم نہیں زیادہ کر دیا، 4 رکعت بجائے 5 رکعت پڑھ دی۔ ایک غلطی ہوتی ہے کہ کم بھی کر دیا زیادہ بھی کر دیا۔ اس لیے سجدہ صاحب کے بھی طریقے ہیں، سلام سے پہلے بھی ہے، سلام کے بعد بھی ہے۔